بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم انسان کی ملاقات ایک مسلمان بزرگ سے ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ آپ کر لیں۔ اس نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو پھر آپ انسانوں کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے تو پھر شیطان کو دوزخ کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ پھر سے تیسرا سوال کیا کہ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، اور آپ کا خدا جب نظر نہیں آتا تو آپ اس کو مان کیسے سکتے ہیں؟ تو اس بزرگ کے پاس قریب میں ہی ایک مٹی کا پتھر پڑا ہوا تھا، تو اس نے اٹھا کے اس کو مارا۔ اس شخص نے، وہ جو غیر مسلم تھا، اس نے برا منا لیا اور اس نے قاضی کے پاس جا کر اس جو مسلمان بزرگ ہیں ان کے خلاف کیس درج کر دیا۔ اب جب مقدمہ چلا، کیس چلا، وہاں پر تو قاضی نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس مسلمان بزرگ نے کہا کہ میں نے اس کو وہ مٹی کا پتھر اس لیے اٹھا کے مارا کہ جس نے مجھ سے 3 سوال کیے تھے یہ ان تینوں سوالوں کا جواب تھا۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، اس نے سب سے پہلا یہ جواب دیا کہ جو اس نے مجھ سے کہا کہ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو پھر اس میں انسانوں کو کیوں ذمہ دار ٹھہرانا؟ تو جو اس نے کہا کہ میں نے پتھر اٹھا کے مارا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پھر مجھے قصوروار یہ کیوں ٹھہرا رہا ہے؟ پھر اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو آگ سے بنایا تو اسے دوزخ کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ تو یہ اس کا بھی جواب تھا کہ میں نے جب مٹی سے بنا ہوا پتھر اسے مارا تو انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے تو اسے تو پھر وہ لگنا ہی نہیں چاہیے تھا، اسے کیسے لگ سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال جس نے مجھے کیا تھا کہ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا تو کیسے مان سکتے ہیں؟ تو درد تو پتہ ہی نہیں چلتا، درد تو نظر ہی نہیں آتا، تو پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ درد ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو غیر مسلم شخص تھا، وہ بزرگان جو دین تھے، ان کی بات سن کے تینوں جو سوال تھا ان کے جواب پا کر وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہم جواب، کچھ سوالات کے جواب ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے لیکن ہمیں مل نہیں پا رہے ہوتے، اور اس میں کوئی نہ کوئی خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں، ہر چیز پر اس طرح سے مت طاری ہو جایا کریں کہ جیسے آپ نے ہر چیز کے پیچھے پڑنا ہے اور جاننا ہے۔ اور جو آپ کو نالج مل جاتی ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ نالج کو سنبھالنا بہت مشکل۔ آپ ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا اور نالج لینا دونوں الگ باتیں ہیں۔ نالج ہے کہ آپ کو علم ہو جانا، آپ نے ایک علم حاصل کیا لیکن آپ کو چیزوں کا علم ہو جانا، پھر اس کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر علم لینے میں ہی صرف توجہ حاصل نہ کیا کرے، نالج مکمل حاصل کرنے میں توجہ کیا کرے، تاکہ آپ کو تمام سوالات کے جوابات آپ کو معلوم ہو اور کسی بیسک بنیاد پہ معلوم ہو، یوں نہیں کہ آپ نے کوئی بھی بات ہوا میں اٹھا کے کر دی۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔